جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتی. اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے. چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا دیا. ہے اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانا شروع کیا تو آپ کہتے ہائے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی. ما اسرع ما وجدت فقدک یا عم. اے چچا آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی. راستے مکے کے بند ہو گئے. بند کیا کروں, کہاں جاؤں, تو جہان کے سردار کہاں جاؤں. یہی دنیا کا دستور ہے, امتحان ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا چلو طائف چلتا ہوں. کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل. زید بن حارثہ انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا. میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے. پتھر میں پچھلے سال پچھلے عمرے پر گیا, وزٹر ویزا. میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر چونکہ وہ جگہ عام پتہ نہیں چلتا, میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے اور جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے تھے اور جہاں زید بن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا. وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا. آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں, کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں, لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی. میں ایک چھت پہ چڑھ گیا. وہ چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اور 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے, کبھی خلیل کہے, کبھی محمد کہے, کبھی احمد, کبھی ماہی, کبھی حاشر, کبھی عاقب, کبھی فاتح, کبھی خاتم, کبھی ابو القاسم, کبھی طٰہٰ, کبھی یاسین, کبھی شاہد, کبھی مبشر, کبھی نذیر, کبھی داعی الی اللہ, کبھی سراجا منیر, کبھی رحمت للعالمین, کبھی رحمت للعالمین, کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیرا. کبھی عزیز کہے, کبھی رؤوف کہے, کبھی رحیم کہے, کبھی حریص علیکم کہے, کبھی مزمل کہے, کبھی مدثر کہے, کبھی طٰہٰ کہے, کبھی یاسین کہے. اور اس وادی میں لہو لہار اتنے پتھر پڑے گیا, بے ہوش ہو کے گر گئے. زید بن حارثہ نے اٹھایا, دوڑ لگائی. پیچھے طائف والے, آگے عتبہ کون ہے؟ بن ربیعہ. یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار. ابو جہل نہیں تھا, عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار, سپہ سالار, اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا. حضرت زید کو کچھ نہیں سوجا, اسی کے باغ میں گھس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا. آپ نیم بے ہوشی میں تھے تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے. ہاں, اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے. کیا بوڑھا کیا جوان, کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ, کیا مرد کیا عورت, کیا بڑا کیا چھوٹا, اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے. جھوٹ کے وار, ظلم و ستم کے وار, رشوت کے وار, ناچ گانے, فحاشی عریانی, آوارگی, بے پردگی, ننگا پن, قتل و غارت, فرقہ واریت, یہ سارے تیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں. یہ وہ نبی ہیں ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکارتا ہے. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا. میدان محشر میں ہر شخص نفسی نفسی کہے گا, میرے نبی نے امت کو پکارا ہے. اے عتبہ رونے لگا, کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیت. اور ایسا قریشی خون, رشتہ قریب کا تھا کم وقت کا, ایسا خون جوش میں آیا. پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ کے پلیٹ میں ڈالے, خود نوکر سے نہیں کہا, خود, اور پلیٹ سجا کر
جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر کو بولا عداس کو، کہ عداس یہ لے جا، اور وہ جو زخمی پڑا ہے نا، آئے واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، آپ پہ دشمنوں نے رحم کھایا، آج کی امت نے رحم نہیں کھایا۔ یہ تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وکالت نہیں چلتی، یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ کہنے لگا وہ جو آدمی پڑا ہے نا زخمی، اس کو جا کر یہ انگور دو اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ کیا قسم دی؟ کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ دشمنوں نے جن پر رحم کھایا، آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا، اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں۔ اچھا اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ کہ آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں پر چومنے لگا اور کلمہ پڑھ گیا، تو آپ اپنے زخم میں بھول گئے۔ جب وہ واپس گیا تو عتبہ نے کہا تو نے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے، اس کی کیوں چومے؟ پیارے عتبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے، مان جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے۔ کہا تیرے پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوت وقلت حیلتی وہوانی علی النار۔ اے میرے رب، آج میں کوئی دکھ سکھ نہ پھولوں تیرے ساتھ، آئے ہائے، اب نہ کوئی دکھڑا نہ بیان کرو تجھے میرے مولا۔ یہ لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو من لقتہ امری۔ یہ نا آشنا، یہ دشمن ان میرا یہ حال کر دیا، ان لم تکن علی صافتا فلا ابالی، لیکن میرے رب اگر تو مجھ سے راضی ہے، میرا کام بن گیا، میں لہو لہان ہوں، مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے، تو راضی ہے، کام بن گیا۔ ایک شاعر نے کہا ہے لیتک تحلو لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترغى والانام غضاض ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل عین وکل الذی فوق التراب التراب۔ یہ شاعر زندہ ہوتا میں اس کے ہونٹ چومتا، کیا کلام اس نے کہا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ اس نے تو ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا میں اسے اللہ پر فٹ کر رہا ہوں، اے رب میرے نبی نے زبان حال سے یہ کہا، زبان حال سے یہ کہا، اے میرے رب آپ راضی ہیں اور جگ ناراض ہے تو میں خوش ہوں، آپ خوش ہیں لوگ ناراض ہیں، میرا کام بن گیا، میرے آپ کے درمیان تعلق بحال ہے، لوگوں سے ٹوٹ گیا، میرا کام بن گیا۔ آپ کی محبت کا جام اگر میٹھا ہے اور کل کائنات کا پانی کڑوا ہو گیا تو کام بن گیا۔ میرا آپ کا تعلق اگر باقی ہے اور ساری کائنات میرے ہاتھوں سے چھن گئی تو میرا کام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے تمام نبیوں کو ان کی قوم نے، اس وقت کے لوگوں نے ستایا، مگر پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں دی گئیں اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دی گئی۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے اتنی تکلیف کسی کو نہیں دی گئی۔ ایک طرف لوگوں کی تکلیفیں تھیں اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ آپ نے لوگوں کی تکلیفوں سے دل برداشتہ ہو کر کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑا،
بلکہ آپ کے دل میں ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لایا جائے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی جائے، بے کسوں بے بسوں کے سر پر ہاتھ رکھا جائے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں ان کے ذہن و دماغ میں اللہ کی پہچان ڈالی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے بے پناہ محنتیں کی ہیں۔ آپ نے طائف کا سفر کیا، آپ نے جنگوں میں جا جا کر کتنی چوٹیں کھائیں، پھر بھی آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان، لوگوں میں پیغام حق کا اعلان نہیں چھوڑا۔ جب آپ طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو ذہنی جسمانی ہر طرح کی تکلیفیں دیں، حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لوگوں کی بھلائی تھا۔ آپ لوگوں کے لیے بھلائی چاہتے تھے، سب کے ساتھ انسانیت چاہتے تھے، سب کو بھلائی کا راستہ دکھانا چاہتے تھے۔ جب آپ مکے میں تھے تو مکہ کے لوگوں نے بھی آپ کو کئی طرح سے ستایا، صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے ماننے والوں کو بھی ستایا۔ جو لوگ آپ پر ایمان قبول کرتے، جو لوگ آپ کی غلامی قبول کرتے، ان لوگوں کو بھی کئی طرح سے ستایا جاتا۔ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ و صحابیات کو لوگوں نے بے پناہ تکلیفیں دیں، اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیف دے کر دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی۔ تکلیفوں کے کئی سارے باب ہیں، تاریخ، اتہاس اور حدیث کی کتابیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے بھری پڑی ہیں۔ ان حالات میں سے ایک دردناک حال یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود مکہ کے لوگوں نے مکہ کی زمین تنگ کر دی۔ وہ وقت بھی آیا کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ سے لین دین، خرید و فروخت، ملنا جلنا سب پر پابندی لگا دی گئی۔ آپ کو شعب ابی طالب میں یعنی کہ ایک گھاٹی میں مقید قید کر دیا گیا۔ ایک ایسی جگہ پہ آپ کو رہنے پر مجبور کیا گیا جہاں سے تمام لوگوں کا آنا جانا بند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مسلسل شعب ابی طالب میں قید رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام موجود رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان ہے کہ ہمیں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی شعب ابی طالب کے موقع پر کہ ہمیں کھانے کی چیزیں بھی مہیا نہیں ہوتی تھی۔ جب ہمیں بھوک لگتی تھی تو کھانے کی تمام چیزیں ختم ہو گئی تھی۔ جو کھجوریں ہم ساتھ لے گئے تھے وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کھانے کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں تھا۔ جب ہمیں بھوک لگتی تو ہم درخت کے پتے چبا چبا کر اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ کتنا المناک اور کتنی تکلیف دہ مرحلہ تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرحلوں میں بھی اللہ کا پیغام سنانا، لوگوں کو حق کی دعوت دینا آپ نے کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ اور ایک طرف لوگوں کی طرف سے پہنچانے والی تکلیفیں اور اذیتیں تھیں، اور دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری یہ تھی کہ جو کوئی بھی آپ سے ملتا وہ یہ گواہی دیتا کہ آپ سے اچھا اس کائنات میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بے کسوں بے بسوں کی دستگیری کی، آپ نے تمام لوگوں کی ضرورت کی حاجت روائی کی، انسان تو انسان حیوانات پر بھی رحم کرنے کا سبق پڑھایا۔ سلام اس پیغمبر پر جس نے جینے کا سلیقہ سکھایا، لوگوں کو اللہ سے ملنے کا طریقہ بتایا۔ کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے؟ یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ ناراض نہ ہونا، تجھ پر ہر شے فدا ہے، ہر شے قربان ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ چھری چلائی، جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پہ اسماعیل کو قربان کرتا ہوں، 7 آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ دوسری دفعہ
4000 سال بعد یہ طائف کی وادی ہے اور یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں اور وہ بھاگ کی پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں، پھر آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر آپ بے ہوش ہوتے ہیں، زید بن حارثہ اٹھاتے ہیں، باغ میں پناہ لیتے ہیں، پھر آپ کو ہوش آتا ہے، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کو سن کر 7 آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ یا اللہ آج میرا تجھ سے گلہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، میرے رب آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا۔ اللہ کی غیرت، اللہ کا غضب حرکت میں آیا اور فرشتہ اترا۔ ہاں 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 ہاں، یہاں تو میں کیا کہوں، دیکھو دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا، دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا، دیکھو یہاں تو بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کے پاٹ کی طرح مسل کے پیس کے کیما بنا دیں اور ان کو ختم کر دیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں 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 نہیں، مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آئے گا۔ میں نے معاف کیا ہے، میں نے معاف کیا ہے، میں نے معاف کیا ہے۔ اللہ کو پا لیا، سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا، سب کچھ کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ کر جاؤ کر جاؤ۔ ہاں ہاں، حسین نے اللہ کو راضی کیا، یزید نے حکومت کو راضی کیا، اس نے حکومت پالی، وہ حکمران بنا، اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی، اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا۔ کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر بہا۔ ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا، مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مظلوم بن جاؤ حسین کے ساتھی بن جاؤ گے، ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے۔ محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے، لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ۔ آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہا، کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین۔ کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین۔ کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، جس کے ماتھے کو چوما، جس کی آنکھوں کو چوما، جس کے سینے کو چوما، جس کے ہاتھوں کو چوما، جس کو سینے پہ لٹایا۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی زمین پہ، گوڑے بھی زمین پہ ٹکا دیے اور ایسے اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، اور پھر اوپر منہ کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی؟ بچوں بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا، ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا، پر اللہ انہوں نے پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ ایک بول پل حضرت حسین اپنی جان بچا سکتے تھے، مال بچا سکتے تھے، اولاد بچا سکتے تھے، بیٹیاں بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے کہ ہاں میں ظالم کا ساتھ دیتا ہوں۔ اتنا ہی تو کہنا تھا میں ظالم یزید کا ساتھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں، کہ نہیں میں آل رسول ہوں، میں آل رسول ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ کر دو میری اولاد کو ذبح، کر دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے، کر دو ان کو سولیوں پہ نیزوں پہ چڑھا دو، سب کچھ کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا،
کہ میں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں. ظالم نہ بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بنو گے. قیامت کا دن تمہیں تمہارا نبی ہار پہنائے گا. جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے، تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے. ہاں تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر تمہیں پلائے گا. تھوڑی دیر کا موت تک کا صبر کر جاؤ، جیسے حسین صبر کر گئے. کٹ گئے کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا. اے ہائے، بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا. آل رسول کی بیٹیاں، طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا. میری زبان بند ہو گئی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا. حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، ہائے یا محمد، ہائے یا محمد. آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا. ہذا حسین بالعراء، آج تیرے حسین کی بارات ہے. مزمل بالدماء، اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے. مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے. نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے. بناتوں کا سبایا، تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہیں. بذریتوں کا مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے. تصفی علیہ الریاح، آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا. یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے. ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا. کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے. حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی، پھر ماری. کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا. پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا. میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. ہاں تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو، تم کیوں دستو گریباں ہو گئے؟ تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے؟ تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ارے یا کیا موت طارق جمیل کو نہ مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ یا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو مسلمان ہو. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کا خون کا پیاسا نہیں ہوتا، اس کے مال اس کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، اس کے مال کو لوٹتا نہیں، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اسے ذلیل نہیں سمجھتا. مسلمان کا ساتھی ہے. ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں. ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں. اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. ہماری بہت بڑی حیثیت ہے. ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، اور ہر عیب اس کے اندر ہو، ہر گناہ اس کے اندر ہو، ہر برائی اس کے اندر ہو، وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے. اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے. یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے
کہ میرے نبی کا فرمان ہے ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ، ایک پلڑے بٹھاؤ، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ جس نے کبھی زندگی بھر سجدہ نہیں دیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کرو تو یہ اللہ کہتا تم میرے محبوب ہو۔ مسلمان کلمہ گو، ہم مسلمان، ہم امت ہیں، امت ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا، ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان رکھا، باقی ہمارے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بروہی ہے، یہ بلتستانی ہے، یہ گلگتی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں، ہمارے تعارف کے لیے ہیں، لیکن ہم امت ہیں، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ جوان، ہم سب امت ہیں، کل جسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ نافرمان برداروں کی بات تو فرمان برداروں کی ہے، نافرمانوں کو میرا اللہ، میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، قرآن کا لہجہ سنو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، کیا پیار ہے، اے میرے بندو، کیا محبت ہے، اے میرے بندو، کیا مٹھاس ہے، اے میرے بندو، کیا شہد بھرا ہوا ہے۔ کون سے بندو؟ نیک متقی، مفتی نعیم جیسے مفتی اور محدث کا محدث مفسر، نہیں 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 نہیں، تبلیغ والے، طارق جمیل جیسے تبلیغ والے، نہیں 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 نہیں، تہجد گزار، نہیں 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 نہیں، نیکوکار، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، نہیں نہیں نہیں، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا لال، میرا بچہ، تو اس ماں کے لہجے میں جو ممتا ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں۔ یا عبادی، اس میں جو محبت اور پیار ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں۔ اے میرے بندو، اس لہجے میں نہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے میرے میرے، جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا چاند، تو اس میں کیا محبت ٹپک رہی ہوتی ہے، کیا شہد گھلا ہوتا ہے، اس کا کون ترجمہ کرے؟ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو، کون سے بندے؟ لیاری کے متقی تہجد گزار، مرد عورت، نہیں 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 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو، اے میرے نافرمان بندو، اے میرے میرے میرے، اپنا بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی تو میرا بیٹا نہیں ہے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے، میں تجھے عاق کرتا ہوں جائیداد سے، اور اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میرے بندے، تم میرے ہو، تم کیوں ڈر گئے ہو؟ کتنوں کو تمہارے گناہ ہیں؟ زمین بھر دی ہے، زمین بھر دی ہے، آسمان بھر دیا ہے، آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے ہیں، اور نہیں نہیں نہیں، تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا، تم توبہ کرنے والے بنو میں تمہارے سارے معاف کروں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو آ جاؤ مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم مجھے راضی کرنے آؤ میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا۔ کوئی ناراض، میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا اور اسے سلواتیں سناؤں گا، جلی کٹی سناؤں گا؟ میرا رب کہتا ہے لیاری کا جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آ جا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا، کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے در پر جھکنے کے ساتھ۔ ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی توبہ؟ ہائے 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 ہائے۔ میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اس خلا کو بھر دے، چاند تاروں ستاروں کو بھر دے، اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے ہی معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے، تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے۔ تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی۔ اس نے کہا میری معافی ہو جائے، میری معافی ہو جائے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ بوریا بستر اٹھایا، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، لیاری چھوڑو، بستر اٹھاؤ اور چلے کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو، ورنہ ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے۔ وہ نکلا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف، وہ ایسے گرا، اس کے ہاتھ اس کے آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دیے، جنت کا بھی آ گیا، جہنم کا بھی آ گیا۔ جہنم والے کہنے لگے مجرم ہے ہتھ کڑی لگاؤ، جنت والے کہنے لگے مہمان ہے سہرے پہناؤ۔ جہنم والے کہنے لگے توبہ ادھوری ہے، ابھی توبہ پکی نہیں ہے، ابھی نیک لوگوں کے شہر کو پہنچا ہی نہیں ہے کہ موت آ گئی۔ اور جنت کے کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، توبہ ارادے سے ہو جاتی ہے، ارادہ کر لیا توبہ ہو گئی، ہمارا مہمان ہے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ وہ یہاں مرا پڑا ہے، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہاں مرا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کیا کرتا ہوں کہ یہ فاصلہ ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ہائے ہائے واہ میرا رب، میں تیرے قربان۔ ہوا کیا تھا؟ وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر والی زمین سے کہا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا۔ ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا۔ اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، ہم نے معاف کر دیا۔
اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک بنو اسرائیل کا آدمی، اس کا نام تھا کفل، اور روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی، شراب کا دور چلتا اور زنا کا سے منہ کالا کرتا۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا۔ 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کیا مال تھا کہ ایک رات کا 10 لاکھ دے کر آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا۔ تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار عورت ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ مالداروں سے کہتا ہوں، ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں۔ تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا، آنسوں کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا، تو وہ اس کا وحشی دل، پتھر دل، کیا آنسوں نے کام کیا کہ وہ رونے لگا۔ کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے، اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ، اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ۔ وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا، اچانک جوانی میں موت آ گئی۔ کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں۔ ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی۔ اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ، ارے اللہ کے بن جاؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ آتا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے۔ یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا۔ ہاں سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی۔ ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا۔ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل۔ لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی، وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا، اور آپ کے
کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا، اس کا اعلان فرمایا۔ وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گنمین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے۔ یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے۔ جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو، میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے، 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے، کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے، اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں۔ میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا۔ ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی۔ ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد۔ سن 2000 میں ابوا گیا،
अबवा के आगे जंगल में गया और हजरत आमना की कब्र को ढूंढा। मैंने जिंदगी सफरों में गुजार दी, मेरी जिंदगी सारी सफरों में गुजरी और सफरों में कैफियत वारिदात मुख्तलिफ देखी। मैं बैतुल्ला के अंदर 2 दफा दाखिल हुआ और वहां नमाजें पढ़ी, नफल पढ़े, पर जो कैफियत मैंने हजरत आमना की कब्र पे देखी मैंने बैतुल्ला के अंदर भी ना देखी है। कि मैं वहां खड़ा हुआ 1400 साल पीछे देख रहा था, चारों तरफ जंगल था, चारों तरफ काले पहाड़ थे और कांटेदार झाड़ियां थीं और छोटे छोटे कीकर थे और सख्त उनके कांटे थे, बड़े बड़े पत्थर थे, नोकीले संगरेजे थे और स्याह काले पहाड़ थे और चारों तरफ सन 2000 में इंसान नाम की शय न थी। 14 सदी पीछे मैंने मुड़ के देखा कि मेरे नबी की माँ सिर्फ 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने पकड़ा और आप गिरी। ऐसे ऊपर चबूतरा सा था, कोई 40-50 फुट ऊंचा पहाड़ है जहां मेरे नबी की मां पर मौत ने वार किया। अरे ये मौत मदीने में आती तो नान के संभाल लेते, ये मौत मक्के में आती तो दाद के संभाल लेते। कोई दादा संभालता, कोई चाचा संभालता, कोई फूफी संभालती, कोई मामू संभालता, मदीने में रिश्तेदार थे, कोई वहां संभालता। ये मेरे रब ने क्या किया? ये लियारी वालों को पैगाम दिया कि देखो देखो अपने नबी के मसाइब देखो, तुम झुक जाओ, सह जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की रजा में पी जाओ, सह जाओ तो तुम्हें इज्जत के ताज मुकद्दर, तुम्हें कामयाबी मुकद्दर, तुम्हें इज्जतें मुबारक, तुम्हें कामयाबी मुबारक, तुम्हें रहमतें मुबारक, तुम्हें जन्नत मुबारक, तुम्हें अल्लाह की रजा मुबारक। जालिम के साथ कभी मेरा रब ना हुआ, मजलूम को मेरे रब ने कभी तनहा ना छोड़ा। मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है, मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा वजूद कांप रहा था। यहां मेरी मां मरी, मैं 45 साल का था, लेकिन मैं सदमा नहीं भूल पाया। और मेरे नबी की उम्र तो सिर्फ 6 साल और मां को अटैक हुआ और मां गिरी हैं और तड़पी हैं और पहलू बदले और बोला नहीं जाता और अल्लाह के नबी अम्मा अम्मा कहते हैं, आगे जवाब नहीं आता है, माथे पे पसीना है और मुझे हार्ट अटैक हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को, किसी किताब में नहीं पढ़ा, जो कैफियत उन पर आई उससे मैं क्यास करता हूं कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को। पसीना है, बोला नहीं जा रहा और ऐसे ऐसे तड़प रही हैं और पहलू बदल रही हैं और अल्लाह के नबी सहमे हुए, डरे हुए। काश तुम वो जगह देखते, तुम लियारी के लाखों करोड़ों की आबादी में कैसे समझो कि मेरे नबी पर क्या आफत आई, क्या इम्तिहान आया। हटो बचो के शोर में तुम क्या समझोगे कि 2 जहान के सरदार पे क्या क्या मत टूटी है। क्या दुख नहीं देखा, क्या दुख नहीं देखा। अरे दुखी बन के मर जाओ, तुम्हें जन्नत की बशारत हो, तुम्हें कामयाबियां मुबारक हो। जालिम बन के न मरना, जालिम बन के न मरना, वरना मौत का एक दर्द तुम्हें हर कुछ भुला देगा, मौत का एक झटका सब कुछ भुला देगा, कब्र के अंधेर कोठड़ी सब कुछ भुला के रख देगी। फिर मेरे नबी कहते अम्मा अम्मा, जवाब न आया। फिर माँ ने हिम्मत को जमा किया और चंद बोल बोले, बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल व इन्नी वलदतु तुहरा। ये मेरे नबी की माँ के अल्फाज थे। बेटा हर जवानी ने ढलना है और हर जिंदा ने मरना है। मुझे लगता है मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है जो सारी कायनात को पाक कर देगा, रोशन कर देगा। और जान निकल गई और मेरा नबी माँ के सीने पे सर रखे रोया है और कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। एक नौकरानी उनमें ऐमन है, वो कहाँ तसल्लियां देती। कुछ लोगों ने आके कब्र बनाई, कब्र बना के जब पहाड़ से नीचे उतरे, कोई 40-50 फुट का पहाड़ है, तो उम्मे ऐमन ने देखा अल्लाह के नबी गायब थे। 6 बरस का बच्चा, 6 बरस का बच्चा। उम्मे ऐमन पीछे हटी तो आप ऊपर चढ़ के देखा तो अल्लाह के नबी माँ की कब्र को ऐसे चिमट कर पड़े, माँ की कब्र से चिमटे ऐसे। और जब उम्मे ऐमन करीब आई तो मेरा नबी कह रहा था, अम्मा तुझे तो खबर थी, आए मेरा तेरे सिवा कोई ना था, तू मुझे छोड़ के कहां चली गई।
تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے. تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو. تم اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو. کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ ارے تو دو جہان کا سردار تھا. تجھے تو پھولوں کی سیج ملتی، تاروں بھرے تیرے لیے زمانے ہوتے، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں 6 سال کا بچہ. ان ماؤں سے پوچھو 6 سال کے بچے کی کیا جذبات ہوتے. باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں. ماؤں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے. یہ دو جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طٰہٰ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری. یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے. ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا؟ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد. کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے. اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا. ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا. مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری، اور کیا کیا آنسو نہ بہائے، اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے. اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں. تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو. یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے. آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے. آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا. 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے. ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا. ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے، دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں. اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں. گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی. اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو. کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں. ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا. امت کے لیے درد مندی کو تو میں کیا بیان کروں. احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے. پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے. صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا. ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ،
یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ سب بولے یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو۔ تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دان توڑوا کے، چہرہ زخمی کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا، ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ اللہ کی قسم سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔ ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ ہائے ہائے، آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں، ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے، حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے، علی کے لیے دعا نہیں کی ہے، فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی، اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی، ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں، سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما، میری اور میری اولاد کو سکھ دے، دکھ سے بچا۔ سنو سنو پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا، اپنے زبان مبارک کو ڈالا، وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟
کس کے سامنے ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر، پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ۔ نہیں، آپ نے کہا جبریل سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل جواب لائے، یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، امت کو موت پر یاد رکھا ہے، امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے، امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی، بچہ کہے گا نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن کہے گا نفسی نفسی، آدم بولیں گے نفسی نفسی، نوح بولیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی، داؤد و سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی، اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی، لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی، طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی، عزیر بولے گا سردار نفسی